بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم مائی چینل زہرا وائس۔ جادوگر اجے پال اور خواجہ غریب نواز کا مقابلہ اور اجے پال کا مسلمان ہونا۔ میرے معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جادوگر اجے پال اور خواجہ غریب نواز کا مقابلہ کیسے ہوا اور اجے پال مسلمان کیسے ہوا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا حضرت خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کی حاضری پر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے معین الدین یعنی دین کے مددگار کا خطاب ملا اور تبلیغ دین کی خاطر اجمیر جانے کا حکم دیا گیا۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز اجمیر شریف تشریف لائے۔ آپ کی تبلیغ سے لوگ جوگ در جوگ حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ وہاں کے ہندو راجا پرتھوی راج کو اس سے بڑی تشویش ہونے لگی، چنانچہ اس نے اپنے یہاں کے سب سے خطرناک اور خوفناک جادوگر اجے پال جوگی کو خواجہ غریب نواز کے مقابلے کے لیے تیار کیا۔ اجے پال جوگی اپنے چیلوں کی جماعت لے کر خواجہ صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ مسلمانوں کا اضطراب دیکھ کر حضور غریب نواز نے مسلمانوں کے گرد ایک حصار کھینچ دیا اور حکم فرمایا کہ کوئی مسلمان اس دائرے سے باہر نہ نکلے۔ ادھر جادوگروں نے جادو کے زور سے پانی، آگ اور پتھر برسانے شروع کر دیے، مگر یہ سارے وار حلقے کے قریب آ کر بیکار ہو جاتے۔ اب انہوں نے ایسا جادو کیا کہ ہزاروں سانپ پہاڑوں سے اتر کر خواجہ صاحب اور مسلمانوں کی طرف لپکنے لگے، مگر جو ہی وہ حصار کے قریب آتے مر جاتے۔ جب چیلے ناکام ہو گئے تو خود ان کا گرو خوفناک جادوگر اجے پال جوگی جادو کے ذریعے طرح طرح کے شعبدے دکھانے لگا، مگر حصار کے قریب جاتے ہی سب کچھ غائب ہو جاتا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چلا تو وہ بھی پر گیا اور غصے سے پیچوتاب کھاتے ہوئے اس نے اپنا مرگ چھالا یعنی ہرنی کے بالوں والا چمڑا ہوا میں اچھالا اور اچک کر اس پر بیٹھا اور ہوا میں اڑتا ہوا بہت بلند ہو گیا۔ مسلمان گھبرا گئے کہ نہ جانے اب اوپر سے یہ کیا آفت برپا کرے گا۔ خواجہ غریب نواز اس کی حرکت پر مسکرا رہے تھے۔ آپ نے اپنی نالین مبارکین کو اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی وہ بھی تیزی کے ساتھ اڑتی ہوئی جادوگر کے تعاقب میں روانہ ہوئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر پہنچ گئیں اور اس کے سر پر تراتر پڑنے لگیں۔ ہر ضرب میں وہ نیچے اتر رہا تھا، یہاں تک کہ عاجز ہو کر اترا اور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گر پڑا اور سچے دل سے ہندو مذہب سے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ آپ نے ان کا نام عبداللہ رکھا اور وہ خواجہ صاحب کی نظر فیض اثر سے ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر عبداللہ بیابانی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ شکریہ سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔